یہ ایک کوشچن ہے کہ ہمیں رسول اکرم صاحب کرام نے فرمایا احسان کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں پہ احسان کرو، اور سنا بھی پڑھا بھی، مگر میں نے ایک جگہ حضرت علی کا بھی ایک ارشاد پڑھا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، شر سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ سب سے بدترین انسان میں احسان فراموش ہوتے ہیں، مگر اس کی وجہ ایک ہوتی ہے۔ ایک آدمی جب اپنے آپ کو جیلسی اور کاؤنٹر میں انفیریورٹیز کا شکار ہو تو وہ کسی کا احسان مانتا نہیں ہے۔ وہ جب کسی سے کام لے گا، اس سے خدمت لے گا، تو یہ سمجھے گا کہ میں اپنے ہیلے بہانے سے میں نے اس کو ہمدردی پہ آمادہ کر لیا ہے اور میں نے اس کو ایکسپلائٹ کر دیا۔ اگر آپ باہر دیکھو تو بہت سارے جو خیرات ہے وہ جبر کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کوئی شکل ایسی بری بنا کے آتا ہے کہ آپ خیرات دینے پہ مجبور ہو، کوئی آواز ایسی مکروہ نکالتا ہے کہ آپ خیرات دینے پہ مجبور ہو، کوئی ایسے نالا فغاں میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ٹیکٹکس ہیں آپ سے پیسے نکلوانے کے لیے، اینڈ ہی از اے ویری کلیور مین۔ جو بیٹھا ہوا ہے، جو یہ مانگ رہا ہے، از اے ویری پروفیشنلی ویری کلیور مین۔ He is exploiting either fear or guilt or anything in you to extort money from you۔ ظاہر ہے کہ ایسے کسی شخص پہ یعنی احسان کرنا، وہ تو اس کے شر سے بچنا پڑے گا۔ کیوں بچنا پڑے گا؟ کہ اگر اس نے آپ کی کمزوری دیکھ لی تو اسے بار بار ایکسپلائٹ کرے گا۔ اگر اس نے آپ کی کمزوری دیکھ لی تو وہیں بار بار اٹیک کرے گا۔ اس نے خوف دیکھ لیا تو اور ڈرائے گا۔ اس نے آپ کے اندر غم زدہ طبیعت دیکھ لی تو آپ کو اور ڈپریس کرے گا۔ اور یہ بڑے گہرے مطالب والی بات ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہی، مگر احسان کرنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے صلے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خاطر لوگوں سے ہمدردی برتو، اور صلہ بھی اسی سے طلب کرو، تو آپ کو کبھی پریشانی اور پرابلم نہیں آئے گی۔ یہ کوشچن ہے کہ واٹ از دی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دی شیعہ سنی کانفلکٹ اینڈ واٹس دی پاسبل روٹ کاز آف دس کانفلکٹ۔ اٹس اے ویری بگ، اگر ہم اسے اگلے سیشن میں شروع اسی سے کر دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک تاریخی اسباق ہے اور آپ کا کھانا جو ہے قریب آ رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ شیعہ سنی فساد ہو جائے ادھر کھانے پہ۔ اٹس اے ویری لانگ ہسٹوریکل، دیکھو جی یہ تو ہم کو 1500 سال کی تاریخی پوری صفحات پھرولنے پڑیں گے، مگر ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ جب اسلام میں کمزوری آئی، جب لوگوں نے نیچے اترنا شروع کر دیا، جب اللہ اور رسول کی بجائے ہماری محبتوں کے سینٹرسٹی انڈیویجولز کو پلٹ گئیں، افراد کو پلٹ گئیں، تو ہم میں گروہ بن گئے اور ہم میں سے کوئی سنی ہو گئے، کوئی شیعہ ہو گئے۔ اب بھی جب علم زیادہ ہوگا تو ہم اللہ کو جائیں گے، رسول اللہ کو جائیں گے، جب علم کم ہوگا تو ہم افراد پہ مرتکز ہو جائیں گے۔ میرے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک بات یہ سیکھتا ہوں سیدنا ابی بکر صدیق سے کہ ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے، تو میں اس سے بھی کہیں قیمتی سبق جناب علی مرتضیٰ سے سیکھتا ہوں کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا رول فالو کیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے مگر دھوکے کی ہر قسم پہچانتے ہیں۔ تو وہ تو ایک ایک فرد ان میں سے ایسا ہے جو ایسے نادر رسول ہم کو دیتا ہے کہ ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں کیسے ان میں گروہی تفریق پیدا کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ ایک کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ صاحب فی الغار، ایک کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر یہ جو دوسرا ثانی اثنین و صاحب فی الغار، جو دوسرا ہے تیرے ساتھ، جو غار میں تیرا دوست اور ساتھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اس سے کہو کہ مت ڈر۔ اور دوسرے صاحب جو ہیں دوسرے کے بارے میں کہا کہ الحق کو ینطق و علی لسان عمر، کہ وہ حق جو ہے کبھی کبھی حضرت عمر کی زبان کا ساتھ دیتا ہے۔
جناب علی مرتضیٰ کے بارے میں خیبر میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آج علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور رسول سے بڑی محبت ہے اور جس سے اللہ اور رسول کو بڑی محبت ہے. یار کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو کہ ہم ان لوگوں میں تفریق کرتے پھرتے ہیں. کیا ہم عثمان سے کسی کو لڑائیں گے, علی سے کسی کو لڑائیں گے؟ یہ تو ایبسلیوٹلی امپاسبل ہے کہ اصحاب رسول میں اس قسم کا ہم کوئی افتراق ڈالے. فرق ہماری نیتوں میں ہے, ہمارے اخلاص میں ہے, ان میں کوئی فرق نہیں تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازے پہ آئے اور حضور وفات پا چکے تھے تو جناب ابو بکر صدیق اور جناب علی مرتضیٰ دونوں ایٹ اے ٹائم پہنچے. تو وہاں پہنچے تو جناب علی مرتضیٰ نے بڑا لمبا قصیدہ پڑھا کہ ابو بکر آپ اللہ کے رسول کے ساتھی, آپ ثانی اسنین, آپ صاحب فی الغار, آپ کے بارے میں رسول فرماتے تھے میں اور ابو بکر عمر آپ آگے بڑھیں. انہوں نے کہا نا بابا یہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک قصیدہ شروع کیا, علی تم تو یہ ہو, علی تم تو یہ ہو, علی آپ یہ ہو, علی میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے قدم بڑھا. خاصا وقت گزر گیا, وہ آپ میں وہ میں, آخر فیصلہ ہوا کہ یار اکٹھے قدم بڑھاتے, اس طرح تو کوئی بھی نہیں جائے. اور کوئی بھی انکسار میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. تو دونوں نے بالآخر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, قدم ملائے اور روضہ رسول میں داخل ہوئے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان میں کیسے تفریق کر سکتے ہیں. تھرو آؤٹ دی اسلامک پیریڈ, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں چیف جسٹس کا عہدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ہے. وہی چیف جسٹس تھے عالم اسلام کے. اور جب یہ خلفاء باہر جاتے تھے تو حضرت علی ہی قائم مقام خلیفہ ہوا کرتے تھے. I don't know ہم کہاں سے ان اختلافات کو ہوا دیتے ہیں. یہ تو ایک بڑے پرسنل سے ایٹیٹیوڈ ہے. I don't think this is wise enough to create such a gap between these people. ہم اپنی عقل بھی ضائع کریں گے, اخلاق بھی ضائع کرتے ہیں اور علم بھی ضائع کرتے ہیں.